پہلے صرف کہنا یہ ہے، یہ ریاستی جبر و تشدد ہے یا آپ ہمیں کسی جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ کس جرم کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے؟ ورکر سپورٹر کو، پروپوزر سیکنڈر کو، ووٹر کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ آپ خود دیکھیں۔ نامینیشن پیپر فائل کرنے میں رکاوٹ، اس کی اسکروٹنی میں رکاوٹ، اس کے باوجود زیادہ ہونے کے بعد آپ صرف ایک فگر دیکھ لیجیے گا کہ جب اسکروٹنی کی پروسیس سے ہم گزرے ہیں تو اسکروٹنی کے پروسیس میں کتنے نامینیشن پیپر ہمارے ریجیکٹ کیے گئے۔ یہ ایک فگر میں آپ کو دیتا ہوں، 873 امیدواران کی، ہماری 873 امیدوارانوں کی ہماری نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے، اور اس کی پوری فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ یہ ایگزیکٹ فگر ہے، ہم آپ کو یہ فگر بتائیں گے اور یہ ہم آپ کو سب کو الیکٹرانکلی وہ دے دیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمیٹ کر دیتے ہیں الیکٹرانکلی۔ آج یہ ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے ساتھ میں یہ جس طریقے سے ریجیکٹ ہوئے، فارم ایسے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ 3 ڈفرنٹ کنسٹیچوئنسیز ہے، وہاں 3 ڈفرنٹ کنسٹیچوئنسی سے جس وقت نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اس نامینیشن فارم کے ریجیکشن کے آرڈر میں کسی کامے اور فل سٹاپ کا فرق نہیں ہے، ایک جیسے آرڈر پاس ہو چکے ہیں۔ اور جتنے آپ نے کہا کہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں جتنے ہمارے اراکین تھے، صوبائی حکومتوں کے کابینے میں ہمارے پاس جتنے اراکین ہیں، ان سب کے نامینیشن فارم ریجیکٹ کروائے جا چکے اینڈ دا سینئر لیڈرشپ جتنے بھی کیبنٹ میں تھے اور سینئر لیڈرشپ وہ سارے ریجیکٹ کروائے جا چکے۔ اس کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں ہمارے پاس سمبل بھی نہ رہے۔ آپ سب لوگ گواہ ہیں، اس کی ساری سروے ہو چکی ہے، ساری انڈیپینڈنٹ ایجنسیوں نے بھی کہا ہے، جتنے بھی ہے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی مور دین 70% ہے۔ اگر آپ بیئر منیمم بھی 70% لے لیں تو آپ اس ملک کے جو رجسٹر ووٹر ہے ان میں سے 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں۔ یہ 10 کروڑ پاکستانی عوام کا 25 کروڑ جو آبادی میں جتنے رجسٹر ووٹ ہے، پی ٹی آئی کی 70% پاپولرٹی مد نظر رکھتے ہوئے آپ 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں۔ اگر اتنے تعداد میں آپ ووٹروں سے حق لیں گے تو کیا وہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو پوسٹ الیکشن کیا وہ لیجیٹیمیٹ الیکشن ہوگا؟ کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی؟ یہ ہرگز تسلیم نہیں کوئی کرے گا۔ اسی لیے اس پروسیس سے پی ٹی آئی کو نکالنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے، ایک بات پہ ہمیں تھوڑا اطمینان ضرور ہے، انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جلد انٹروین کرے گا، لیکن ہماری باتوں کی تائید جن اداروں نے کی ہے۔ میں اپنی بات تو کرتا ہوں لیکن آپ کو صرف ایک لفظ صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کے بارے میں کیا لکھا۔ اسلام آباد ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ٹویٹ کی ہے اور پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، ان میں جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو ایک ورڈنگ تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں۔ فور موسٹ ورڈنگ یہ: At the press conference held in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among others, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrest of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practices and disgrace. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے آپ الیکشن کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹلی پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ ہم اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف
بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، بلکہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا، لوگوں کے اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو وائلیٹ کو اوائڈ کرنا، اس کے لیے بھی آپ اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو چیئرمین صاحب نے پڑھے ہیں، یہ ہم آپ سب کو الیکٹرانک